ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ کیا اگر میاں بیوی گھر میں ہوں تو وہ جماعت قائم کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا ان کو مکمل جماعت کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں، مرد کی جماعت تو مسجد میں ہی ہوتی ہے، اور گھر میں اگر وہ بلا عذر پڑھے گا تو یقیناً جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، اور بلا عذر ترک جماعت کا گناہ بھی ہوگا۔ اس لیے اس کو وہیں پہ جا کے پڑھنا چاہیے، اور کیونکہ خواتین پہ جماعت واجب نہیں ہے، اس لیے زوج اگر اکیلی بھی پڑھیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھنے دیں۔ زوجہ جماعت کا ثواب حاصل کر لے، اس کے لیے مرد اپنے واجب کو ترک کرے، یہ دانشمندی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی شرعی عذر ہے کہ شوہر نہیں جا سکتا، باہر تیز بارش چل رہی ہے، بہت شدید قسم کی آندھی طوفان ہے، یا سخت قسم کی سردی ہے اور اس کو بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، یا باہر کوئی دشمن ہے، یا اور کوئی صحیح شرعی عذر ہے جیسے بیمار ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں اگر یہ گھر پہ نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو جماعت کا ثواب ملے گا، پھر اپنے زوجہ کے ساتھ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ نماز میں زوجہ کو اپنے بالکل ساتھ کھڑا نہ کریں، جیسے کہ دو مرد کھڑے ہوتے ہیں تو قریب قریب کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آگے ہے اور دوسرا بالکل پیچھے کھڑا ہوگا، اس طرح کے مطلب بالکل اس کے جو پنجے ہیں جیسے اس کے ٹخنے سے بس پیچھے رہیں، ایسے قریب اس طرح کھڑے ہوتے ہیں دو مرد۔ لیکن جب بیوی کو نماز پڑھائیں تو وہ اس طرح نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ پچھلی صف میں کھڑی ہوگی، مرد آگے اور یہ پیچھے کھڑی ہوگی، پھر اس کی جماعت ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بہن نے کویشچن کیا، اگر شوہر زنا میں مبتلا ہو، پتہ ہے عورت کو، تو کیا وہ اپنے گھر بچانے کے لیے شوہر پر نظر رکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ اب نظر رکھنے کا مفہوم کافی وسیع ہے کہ اس کا پیچھا کرنا، یا کسی کو اس کے پیچھے لگا دینا کہ وہ اس کی رپورٹ لا کر دے، یا جو اکثر خواتین کی عادت کریمہ ہوتی ہے، شوہر کے موبائل کو رات کے 2 بجے چیک کرنا کہ کس کس کے میسج آ رہے ہیں کس کے نہیں، اور لوگ بھی توڑوا لیتی ہیں بعض اوقات وہ کسی ماہر موبائل سے رجوع کر کے، تو اس طرح پیچھے لگنا تاکہ پتہ چل جائے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو اس طرح پیچھے لگنے سے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں چوری پکڑ لوں گی، پھر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، آپ کی بیک اتنی مضبوط ہے کہ اس پہ پریشر ڈالا جائے گا اور وہ گناہ سے باز آ جائے گا۔ یہ شوہر مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ کوئی ثبوت دو، اگر ثبوت دیتی ہو تو پھر بات ہے، اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت دو تو پھر ہم اس کو بتاتے ہیں، بعض کو سسرال والے بھی تعاون کر رہے ہوتے ہیں، پھر تو یہ بالکل جائز ہے، آپ اس میں ہر کام کر سکتی ہیں کہ اگر واقعی ایسی کوئی علامات آپ کے سامنے پہلے ظاہر ہو گئی تھی کہ یہ زنا میں مبتلا ہے تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی اصلاح کا موقع ہے، اور یقینی سی بات ہے اگر آپ اس طرح کو ثابت کر دیں گی تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، یا کم از کم وہ پریشر میں آ کے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کو صرف شبہ ہے اور شوہر قسمیں کھا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر اپنے گھر کو خراب کرنے کے لیے خواہ مخواہ شوہر کے پیچھے نہ لگیں، اور خصوصاً جب کہ اس طرح کے پیچھے لگنے کے بعد رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ بعض اوقات شوہر اور مزید بدظن ہو جاتا ہے اور ضد میں آ جاتا ہے، اور عورتیں اس طرح پیچھے لگتی ہیں، اچھا کیوں لگ رہی ہیں؟ تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ اچھا پتہ چل جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو پھر پیچھے نہ لگیں، اگر آپ لگیں گی تو شوہر اور ضد میں آئے گا، اور خدا نخواستہ پھر وہ واقعی اگر زنا میں مبتلا نہیں تھا، شیطان اس کو زنا میں مبتلا نہ کروا دے۔ تو اس کا مطلب یہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شوہر کو بالکل ہی شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے، لیکن جہاں اصلاح کی گنجائش ہو، جہاں آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی آپ کے اس طرح کے عمل کی بنیاد کوئی خواہ بدگمانی نہیں ہے، واقعی واضح قرائن ہوں اور آپ کو شوہر کے سنبھلنے کا بھی یقین ہو، تو پھر بالکل یہ قدم اٹھائیں، ورنہ اکثر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شوہر اگر دیر سے آیا، وہ کہتا ہے میں دوستوں کے پاس تھا، بیویاں کہتی ہیں کہ نسے سے بتاؤ کہاں تھے، بار بار پوچھتی ہیں، اور وہ قسمیں کھا رہا ہے لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تم کس کے ساتھ تھے، مجھے بتاؤ۔ تو اس طرح خواہ مخواہ پھر اپنے گھر کو خراب کرنے والی صورتحال ہوتی ہے۔ اچھی طرح دیکھ لیں، اگر آپ کو یقین ہے اور اصلاح کے امکانات ہیں تو پھر آپ کر سکتی ہیں، ورنہ صبر کر کے شوہر کو اپنے پیار محبت سے اپنا بنائیے۔